اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج جماعت احمدیہ کے لیے انتہائی خوشی اور برکت کا دن ہے، جس میں جمعے کی برکات بھی شامل ہو گئی ہیں، کیونکہ آج کے دن آج سے تقریباً 123 سال پہلے قرآن کریم کی اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے ایک عظیم پیشگوئی پوری ہوئی۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی آپ کی بتائی ہوئی تفصیلات کے ساتھ پوری ہوئی، اور مسیح موعود اور مہدی موعود کا ظہور ہوا، اور بیعت کے آغاز سے پہلوں سے ملنے والی آخرین کی جماعت کا قیام عمل میں آیا، اور پھر ہم بھی ان خوش قسمتوں میں شامل ہوئے جو اس سے فیض پانے والے ہیں۔ بس ہر احمدی کو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کا دعوے دار ہے، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آنا ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالتا ہے۔ اسلام کی نشت ثانیہ کا کام جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے شروع ہوا، وہ آپ کے ماننے والوں پر بھی اپنے اندر ایک انقلاب پیدا کرنے کا تقاضا کرتا ہے، تاکہ ہم ان برکات سے حصہ پاتے رہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بس ہر سال جب 23 مارچ کا دن آتا ہے تو ہم احمدیوں کو صرف اس بات پر خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ آج ہم نے یوم مسیح موعود منانا ہے، یا الحمدللہ ہم اس جماعت میں شامل ہو گئے ہیں۔ جماعت کے آغاز کی تاریخ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے سے ہم نے آگاہی حاصل کر لی ہے، اتنا کافی نہیں ہے، یا جلسے منعقد کر لیے ہیں، یہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس بیعت کا کیا حق ادا کیا ہے۔ آج ہمارے جائزے اور محاسبے کا دن بھی ہے، بیعت کے تقاضوں کے جائزے لینے کا دن بھی ہے، شرائط بیعت پر غور کرنے کا دن بھی ہے، اپنے عہد کی تجدید کا دن بھی ہے، شرائط بیعت پر عمل کرنے کی کوشش کے لیے ایک عزم پیدا کرنے کا دن بھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے پورا ہونے پر جہاں اللہ تعالیٰ کی بے شمار تسبیح و تحمید کا دن ہے، وہاں
حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں لاکھوں درود و سلام بھیجنے کا دن ہے۔ بس اس اہمیت کو ہمیں ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور یہ اہمیت شرائط بیعت پر غور کرنے اور اس پر عمل کرنے سے وابستہ ہے۔ اس چیز کی یاد دہانی کے لیے میں آج پھر آپ کے سامنے شرائط بیعت اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں آپ کیا چاہتے ہیں ان شرائط کی روشنی میں ہم سے، اس کی کچھ وضاحت پیش کروں گا۔ پہلی شرط جو بیعت کرنے والا کرتا ہے، احمدیت میں شامل ہونے والا کرتا ہے، جس پر عمل کرنے کا عہد کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ بیعت کنندہ سچے دل سے عہد اس بات کا کرے کہ آئندہ اس وقت تک کہ قبر میں داخل ہو شرک سے مجتنب رہے گا، شرک سے بچتا رہے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ توحید صرف اس بات کا نام نہیں کہ منہ سے لا الہ الا اللہ کہیں اور دل میں ہزاروں بت جمع ہوں، بلکہ جو شخص کسی اپنے کام اور مکر اور فریب اور تدبیر کو خدا کی سی عظمت دیتا ہے یا کسی انسان پر بھروسہ رکھتا ہے جو خدا تعالیٰ پر رکھنا چاہیے، یا اپنے نفس کو وہ عظمت دیتا ہے جو خدا کو دینی چاہیے، ان سب صورتوں میں وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بت پرست ہے۔ بت صرف وہی نہیں ہیں جو سونے یا چاندی یا پیتل یا پتھر وغیرہ سے بنائے جاتے اور ان پر بھروسہ کیا جاتا ہے، بلکہ ہر ایک چیز یا قول یا فعل، کوئی بات، کوئی چیز، کوئی عمل جس کو وہ عظمت دی جائے جو خدا تعالیٰ کا حق ہے، وہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں بت ہے۔ یاد رہے کہ حقیقی توحید جس کا اقرار خدا ہم سے چاہتا ہے اور جس کے اقرار سے نجات وابستہ ہے، یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو اپنی ذات میں ہر ایک شریک سے، خواہ بت ہو، خواہ انسان ہو، خواہ سورج ہو یا چاند ہو، یا اپنا نفس یا اپنی تدبیر اور مکر و فریب ہو، منزہ سمجھنا اور اس کے مقابل پر کوئی قادر تجویز نہ کرنا، کوئی رازق نہ ماننا، کوئی معز اور مذل خیال نہ کرنا، یعنی کوئی ایسا شخص خیال نہ کرنا جو عزت دینے والا ہے یا ذلیل کرنے والا ہے، بلکہ خدا تعالیٰ ہی عزت دیتا ہے اور ذلت دیتا ہے۔ کوئی ناصر اور مددگار نہ قرار دینا، اور دوسرے یہ کہ اپنی محبت اسی سے خاص کرنا، اپنی عبادت اسی سے خاص کرنا، اپنا تذلل اسی سے خاص کرنا، اپنی امیدیں اسی سے خاص کرنا، اسی سے وابستہ رکھنا، اپنا خوف اسی سے خاص کرنا۔ بس کوئی توحید بغیر ان تین قسم کی تخصیص کے کامل نہیں ہو سکتی۔ وہ کون سی تین قسم کی خاص باتیں ہیں؟ فرمایا، اول ذات کے لحاظ سے توحید، یعنی یہ کہ اس کے وجود کے مقابل پر تمام موجودات کو معدوم کی طرح سمجھنا، جو کچھ بھی دنیا میں موجود ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، تمام کو خالقۃ الذات اور باطلۃ الحقیقت خیال کرنا۔ ہر چیز جو ہے وہ ہلاک ہونے والی، اپنی ذات میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ختم ہونے والی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سب جھوٹ ہے۔ دوم، صفات کے لحاظ سے توحید، یعنی یہ کہ ربوبیت اور الوہیت کی صفات بجز ذات باری کسی میں قرار دی جائے، کہ رب صرف ہمارا خدا ہے، وہی ہمارا پالنے والا ہے، اور وہی ہے جس کو خدائی طاقت حاصل ہے، جو تمام طاقتوں کا سرچشمہ اور منبع ہے، اور جو فرمایا اور جو بظاہر رب الانواع یا فیض رسان نظر آتے ہیں، یا مختلف قسم کے جو پالنے والے نظر آتے ہیں یا جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ اسی کے ہاتھ کا ایک نظام یقین کرنا۔ یہ سب لوگ بھی جن سے بھی فائدہ دنیا میں مل رہا ہے ہمیں، یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام کا ایک حصہ ہے۔
تیسرے، اپنی محبت اور صدق اور صفا کے لحاظ سے توحید یعنی محبت وغیرہ شعار عبودیت میں دوسرے کو خدا تعالیٰ کا شریک نہ گرداننا اور اسی میں کھوئے جانا، عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی۔ پھر دوسری شرط ہے بیعت کی، یہ کہ جھوٹ اور زنا اور بد نظری اور ہر ایک فسق و فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہے گا اور نفسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوگا، اگرچہ ایک ایسا ہی جذبہ پیش آئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سو اصل حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان ان نفسانی اغراض سے علیحدہ نہ ہو جو راست گوئی سے روک دیتے ہیں، جو سچائی سے روکتے ہیں، تب تک حقیقی طور پر راست گو نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ اگر انسان صرف ایسی باتوں میں سچ بولے جن میں اس کا چنداں حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، اور اپنی عزت یا مال یا جان کے نقصان کے وقت جھوٹ بول جائے اور سچ بولنے سے خاموش رہے، تو اس کو دیوانوں اور بچوں پر کیا فوقیت ہے؟ فرمایا دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا کہ جو بغیر کسی تحریک کے خواہ خواہ جھوٹ بولے، بس ایسا سچ جو کسی نقصان کے وقت چھوڑا جائے حقیقی اخلاق میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ سچ کے بولنے کا بڑا بھاری محل اور موقع وہی ہے جس میں اپنی جان یا مال یا آبرو کا اندیشہ ہو۔ اس میں خدا کی تعلیم یہ ہے کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا ولا تکتموا الشہادۃ ومن یکتمها فإنہ آثم قلبہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ لا یشہدون الزور۔ اس کے ترجمے میں آپ فرماتے ہیں کہ بتوں کی پرستش اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو، یعنی جھوٹ بھی ایک بت ہے جس پر بھروسہ کرنے والا خدا کا بھروسہ چھوڑ دیتا ہے، سو جھوٹ بولنے سے خدا بھی ہاتھ سے جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم سچی گواہی کے لیے بلائے جاؤ تو جانے سے انکار مت کرو اور سچی گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہے۔ اور جب تم بولو تو وہی بات منہ پر لاؤ جو سراسر سچ اور عدالت کی بات ہے، انصاف کی بات ہے، اگرچہ تم اپنے کسی قریبی پر گواہی دو، حق اور انصاف پر قائم ہو جاؤ، اور چاہیے کہ ہر ایک گواہی تمہاری خدا کے لیے ہو۔ جھوٹ مت بولو، اگر سچ بولنے سے تمہاری جانوں کو نقصان پہنچے یا اس سے تمہارے ماں باپ کو ضرر پہنچے یا اور قریبیوں کو جیسے بیٹے وغیرہ کو، اور چاہیے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں سچی گواہی سے نہ روکے۔ سچے مرد اور سچی عورتیں بڑے بڑے اجر پائیں گے۔ ان کی عادت ہے کہ اوروں کو بھی سچ کی نصیحت دیتے ہیں اور جھوٹوں کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے۔ پھر آپ اس کے بارے میں مزید فرماتے ہیں کہ اس دوسری شرط میں بہت ساری باتیں شامل ہیں۔ فرمایا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی ایسی تقریبوں سے دور رہو جن سے یہ خیال بھی دل میں پیدا ہو سکتا ہے، اور ان راہوں کو اختیار نہ کرو جن سے اس گناہ کے وقوع کا اندیشہ ہو۔ جو زنا کرتا ہے وہ بدی کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے۔ آج کل جو ٹی وی پروگرام ہیں، بعض چینل ہیں، بعض انٹرنیٹ کے پہ آتے ہیں، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو ان برائیوں کی طرف لے جانے والی ہیں۔ نظر کا بھی ایک زنا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ باہر ہر ایسی چیز جو برائیوں کی طرف لے جانے والی ہے
وہ اس سے فرمایا کہ بچو، فرمایا کہ زنا کی راہ بہت بری ہے، یعنی منزل مقصود سے روکتی ہے اور تمہاری آخری منزل کے لیے سخت خطرناک ہے۔ تمہاری منزل مقصود کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، اور یہی آخری منزل ہے، اور اس کے راستے میں یہ روک بنتی چیز۔ پھر اسی دوسری شرط کے جو دوسری باتیں ہیں، بد نظری ہے اس میں مثلا، اس کے بارے میں فرمایا قرآن شریف نے جو کہ انسان کی فطرت کے تقاضوں اور کمزوریوں کو مد نظر رکھ کر حسب حال تعلیم دیتا ہے، کیا عمدہ مسلک اختیار کیا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، کہ تو ایمان والوں کو کہہ دے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنے سوراخوں کی حفاظت کریں، یہ وہ عمل ہے جس سے ان کے نفوس کا تزکیہ ہوگا۔ فروج سے مراد صرف شرمگاہ ہی نہیں بلکہ ہر ایک سوراخ ہے جس میں کان وغیرہ بھی شامل ہیں، اور ان میں اس امر کی مخالفت کی گئی ہے کہ غیر محرم عورت کا راگ وغیرہ بھی سنا جائے۔ پھر یاد رکھو کہ ہزار تجارب سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے آخر کار انسان کو ان سے رکنا ہی پڑتا ہے۔ پھر آپ مزید فرماتے ہیں اسلام نے شرائط پابندی ہر دو عورتوں اور مردوں کے واسطے لازم کیے ہیں۔ پردہ کرنے کا حکم جیسا کہ عورتوں کو ہے، مردوں کو بھی ویسا ہی تاکیدی حکم ہے۔ غض بصر کا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حلال و حرام کا امتیاز، خدا تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں اپنی عادات، رسم و رواج کو ترک کرنا وغیرہ وغیرہ ایسی پابندیاں ہیں جن سے اسلام کا دروازہ نہایت ہی تنگ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر ایک شخص اس دروازے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ فسق و فجور سے بچنے کے لیے آپ فرماتے ہیں جب یہ فسق و فجور میں حد سے نکلنے لگے اور خدا کے یعنی مسلمانوں کے لوگ یا دوسرے مذہب کے لوگ اور خدا کے احکام کی حد تک اور شاعر اللہ سے نفرت ان میں آ گئی اور دنیا ان کی زیب و زینت میں ہی گم ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسی طرح، یہ مسلمانوں کے ذکر میں فرمایا، اسی طرح ہلاکو، چنگیز خان وغیرہ سے برباد کروایا۔ لکھا ہے کہ اس وقت یہ آسمان سے آواز آتی تھی، ایھا الکفارو اقتلوا الفجار، یعنی اے کافرو فاجروں کو قتل کرو۔ غرض فاسق فاجر انسان خدا کی نظر میں کافر سے بھی ذلیل اور قابل نفرین ہے۔ پھر فساد سے بچنے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں تمہیں چاہیے کہ وہ لوگ جو محض اس وجہ سے تمہیں چھوڑتے اور تم سے الگ ہوتے ہیں کہ تم نے خدا تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلے میں شمولیت اختیار کر لی ہے، ان سے دنگا یا فساد مت کرو، بلکہ ان کے لیے غائبانہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ بصیرت اور معرفت عطا کرے جو اس نے اپنے فضل سے تمہیں دی ہے۔ تم اپنے پاک نمونے اور عمدہ چال چلن سے ثابت کر دکھاؤ کہ تم نے اچھی راہ اختیار کی ہے۔ دیکھو میں اس امر کے لیے مامور ہوں کہ تمہیں بار بار ہدایت کروں کہ ہر قسم کے فساد اور ہنگامے کی جگہ سے بچتے رہو، اور گالیاں سن کر بھی صبر کرو۔ بدی کا جواب نیکی سے دو، اور کوئی فساد کرنے پر آمادہ ہو تو بہتر ہے کہ تم ایسی جگہ سے کھسک جاؤ اور نرمی سے جواب دو۔ جب میں یہ سنتا ہوں کہ فلاں شخص اس جماعت کا ہو کر کسی سے لڑا ہے، اس طریق کو میں ہرگز پسند نہیں کرتا، اور خدا تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کہ وہ جماعت جو دنیا میں ایک نمونہ ٹھہرے گی وہ ایسی راہ اختیار کرے جو تقویٰ کی راہ نہیں ہے۔ بلکہ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں تک اس امر کی تائید کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس جماعت میں ہو کر صبر اور برداشت سے کام نہیں لیتا تو وہ یاد رکھے کہ وہ اس جماعت میں داخل نہیں ہے۔ نہایت کار اشتعال اور جوش کی یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے لوگ گندی گالیاں دیں، مجھے گندی گالیاں دی جاتی ہیں، تو اس معاملے کو خدا کے سپرد کر دو، تم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، میرا معاملہ خدا پر چھوڑ دو، تم ان گالیوں کو سن کر بھی صبر اور برداشت سے کام لو دشمنوں کے مقابلے میں۔ اور یہی پاکستان میں احمدیوں کو بار بار کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں اب انتہا کر دی ہے غلیظ قسم کی گالیوں کی لوگوں نے جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیتے ہیں۔ اور اس کا صرف حل یہی ہے
کہ دعائیں کی جائیں اور بہت دعائیں کی جائیں۔ پھر آپ نفسانی جوشوں سے بچنے کے لیے فرماتے ہیں وہ بات مانو جس پر عقل اور کانشس کی گواہی ہے اور خدا کی کتابیں اس پر اتفاق رکھتی ہیں۔ فرمایا زنا نہ کرو، جھوٹ نہ بولو اور بد نظری نہ کرو، اور ہر ایک فسق اور فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کی راہوں سے بچو، اور نفسانی جوشوں سے مغلوب مت ہو، اور 5 وقت نماز ادا کرو کہ انسانی فطرت پر 5 طور پر ہی انقلاب آتے ہیں، اور اپنے نبی کریم کے شکر گزار رہو، اس پر درود بھیجو، کیونکہ وہی ہے جس نے تاریکی کے زمانے کے بعد نئے سرے خدا شناسی کی راہ سکھلائی۔ پھر تیسری شرط بیعت کی یہ کہ بلا ناغہ 5 وقتہ نماز موافق حکم خدا اور رسول کے ادا کرتا رہے گا، اور حت الوسع نماز تہجد کے پڑھنے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے اور ہر روز اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور استغفار کرنے میں مداومت اختیار کرے گا، باقاعدگی رکھے گا، اور دلی محبت سے خدا تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کر کے اس کی حمد اور تعریف کو اپنا ہر روزہ ورد بنائے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے وہ تمام لوگوں، اپنے تئیں میری جماعت میں شمار کرتے ہو، آسمان پر تم اس وقت میری جماعت شمار کیے جاؤ گے جب سچ مچ تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے۔ سو اپنی 5 وقتہ نمازوں کو ایسے خوف اور حضور سے ادا کرو کہ گویا تم خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہو، اور اپنے روزوں کو خدا کے لیے صدق کے ساتھ پورے کرو۔ ہر ایک جو زکوٰۃ کے لائق ہے وہ زکوٰۃ دے، اور جس پر حج فرض ہو چکا ہے اور کوئی معنی نہیں وہ حج کرے۔ نیکی کو سنوار کر ادا کرو اور بدی کو بیزار ہو کر ترک کرو۔ یقیناً یاد رکھو کہ کوئی عمل خدا تک نہیں پہنچ سکتا جو تقوی سے خالی ہے۔ ہر ایک نیکی کی جڑ تقوی ہے، جس عمل میں یہ جڑ نہیں ہوگی وہ عمل بھی جس عمل میں یہ جڑ ضائع نہیں ہوگی وہ عمل بھی ضائع نہیں ہوگا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ نماز ایسی شے ہے کہ اس کے ذریعے سے آسمان انسان پر جھک پڑتا ہے۔ نماز کا حق ادا، یعنی اللہ تعالیٰ بہت قریب آ جاتا ہے اگر اس کا حق ادا کیا جائے۔ نماز کا حق ادا کرنے والا یہ خیال کرتا ہے کہ میں مر گیا، اور اس کی روح گداز ہو کر خدا کے آستانے پر گر پڑی ہے۔ جس گھر میں اس قسم کی نماز ہوگی وہ گھر کبھی تباہ نہ ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر نوح کے وقت میں نماز ہوتی تو وہ قوم کبھی تباہ نہ ہوتی۔ حج بھی انسان کے لیے مشروط ہے، روزہ بھی مشروط ہے، زکوٰۃ بھی مشروط ہے، مگر نماز مشروط نہیں۔ سب ایک سال میں ایک دفعہ ہیں، مگر اس کا حکم ہر روز 5 دفعہ ادا کرنے کا ہے۔ اس لیے جب تک پوری نماز نہ ہوگی تو وہ برکات بھی نہ ہوں گی جو اس سے حاصل ہوتی ہیں، اور نہ اس بیعت کا کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔ پھر تہجد کے بارے میں آپ فرماتے ہیں راتوں کو اٹھو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی راہ دکھلائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی تدریجاً تربیت پائی تھی۔ وہ پہلے کیا تھے؟ ایک کسان کی تخم ریزی کی طرح تھے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پاشی کی، آپ نے ان کے لیے دعائیں کی، بیج صحیح تھا اور زمین عمدہ، تو اس آبپاشی سے پھل عمدہ نکلا۔ جس طرح حضور علیہ السلام چلتے اسی طرح وہ چلتے۔ وہ دن کا یا رات کا انتظار نہ کرتے تھے۔ تم لوگ سچے دل سے توبہ کرو، تہجد میں اٹھو، دعا کرو، دل کو درست کرو، کمزوریوں کو چھوڑ دو، اور خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنے قول و فعل کو بناؤ۔ پھر آپ درود کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انسان تو دراصل بندہ یعنی غلام ہے۔ غلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ مالک جو حکم کرے اسے قبول کرے۔ اسی طرح اگر تم چاہتے ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض حاصل کرو تو ضرور ہے کہ اس کے غلام ہو جاؤ۔ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم۔ اس جگہ بندوں سے مراد غلام ہی ہیں، نہ کہ مخلوق۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
بندہ ہونے کے واسطے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرو، سب حکموں پر کاربند رہو۔ پھر استغفار کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، جب خدا سے طاقت طلب کریں یعنی استغفار کریں تو روح القدس کی تائید سے ان کی کمزوری دور ہو سکتی ہے اور وہ گناہ کے ارتکاب سے بچ سکتے ہیں، جیسا کہ خدا کے نبی اور رسول بچتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ ہیں کہ گناہ گار ہو چکے ہیں تو استغفار ان کو یہ فائدہ پہنچاتا ہے کہ گناہ کے نتائج سے یعنی عذاب سے بچائے جاتے ہیں۔ اگر غلطی سے گناہ ہو گیا، استغفار کرنے سے اس کے بعد نتائج سے بچ جاتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ جاتا ہے، کیونکہ نور کے آنے سے ظلمت باقی نہیں رہ سکتی۔ اور جرائم پیشہ جو استغفار نہیں کرتے یعنی خدا سے طاقت نہیں مانگتے، وہ اپنے جرائم کی سزا پاتے رہتے ہیں۔ پھر چوتھی شرط بیعت کی یہ ہے کہ عام خلق اللہ کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہیں دے گا، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کسی اور طرح سے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، پہلا خلق ان میں سے عفو ہے، معاف کرنا ہے، یعنی کسی کے گناہ کو بخش دینا۔ اس میں ایصال خیر یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ ایک ضرر پہنچاتا ہے اور اس لائق ہوتا ہے اس کو بھی ضرر پہنچایا جائے، سزا دلائی جائے، قید کرایا جائے، جرمانہ کرایا جائے یا آپ ہی اس پر ہاتھ اٹھایا جائے، بس اس کو بخش دینا، اگر بخش دینا مناسب ہو تو اس کے حق میں ایصال خیر ہے۔ اس میں قرآن شریف کی تعلیم یہ ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس جزاء سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، یعنی نیک آدمی وہ ہیں جو غصہ کھانے کے محل پر اپنا غصہ کھا جاتے ہیں اور بخشنے کے محل پر گناہ کو بخشتے ہیں۔ بدی کی جزا اس قدر بدی ہے جو کی گئی ہو، لیکن جو شخص گناہ کو بخش دے اور ایسے موقع پر گناہ کو بخش دے کہ اس سے کوئی اصلاح ہوتی ہو، کوئی شر پیدا نہ ہوتا ہو، یعنی عین عفو کے محل پر ہو نہ غیر محل پر، یعنی اس کا فائدہ ہو بخشنے کا، تو اس کا وہ بدلہ پاوے گا۔ پھر فرمایا کہ انسان کو چاہیے شوق نہ ہو، بے حیائی نہ کرے، مخلوق سے بدسلوکی نہ کرے، محبت اور نیکی سے پیش آوے، اپنی نفسانی اغراض کی وجہ سے کسی سے بغض نہ رکھے، سختی اور نرمی مناسب موقع اور مناسب حال کرے۔ پھر عاجزی کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، اس سے پیشتر کہ عذاب الہی آ کر توبہ کا دروازہ بند کر دے، توبہ کرو۔ جبکہ دنیا کے قانون سے اس قدر ڈر پیدا ہوتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے قانون سے نہ ڈریں؟ جب بلا سر پر آ پڑے تو اس کا مزہ چکھنا ہی پڑتا ہے۔ چاہیے کہ ہر شخص تہجد میں اٹھنے کی کوشش کرے اور 5 وقت کی نمازوں میں بھی قنوت ملا دیں۔ ہر ایک خدا کو ناراض کرنے والی بات سے توبہ کریں۔ توبہ سے مراد یہ ہے کہ ان تمام بدکاریوں اور خدا کی نارضامندی کے باعثوں کو چھوڑ کر ایک سچی تبدیلی کریں اور آگے قدم رکھیں اور تقوی اختیار کریں۔ اس میں بھی خدا کا رحم ہوتا ہے۔ عادات انسانی کو شائستہ کریں، جو انسانی عادات ہیں انسان میں ان کو اچھے اخلاق ان میں اپنانے کی کوشش کرو۔ غضب نہ ہو، تواضع اور انکساری اس کی جگہ لے لے، غصے کی جگہ عاجزی انکساری لے لے۔ اخلاق کی درستی کے ساتھ اپنے مقدور کے موافق صدقات کا دینا بھی اختیار کرو۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، یعنی خدا کی رضا کے لیے مسکینوں اور یتیموں اور اسیروں کو کھانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خاص اللہ کی رضا کے لیے ہم دیتے ہیں اور اس دن سے ہم ڈرتے ہیں جو نہایت ہی ہولناک ہے۔ قصہ مختصر، دعا سے توبہ سے کام لو اور صدقات دیتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ تم سے معاملہ کرے۔ پھر 5ویں شرط یہ ہے کہ ہر حال رنج و راحت اور عسر اور یسر اور نعمت اور بلا میں
خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرے گا اور بہرحال راضی بقضا ہوگا، اور ہر ایک ذلت اور دکھ کے قبول کرنے کے لیے اس کی راہ میں تیار رہے گا، اور کسی مصیبت کے وارد ہونے پر اس سے منہ نہیں پھیرے گا بلکہ آگے قدم بڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے تعلق میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی انسانوں میں سے وہ اعلیٰ درجے کے انسان جو خدا کی رضا میں کھوئے جاتے ہیں، وہ اپنی جان بیچتے ہیں اور خدا کی مرضی کو مول لے لیتے ہیں، یعنی اپنی جان بیچ کر اللہ تعالیٰ کی رضا خریدتے ہیں، اپنی جان کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا کی رحمت ہے۔ خدا تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے، اس آیت کو بیان نہیں کیا گیا لیکن آیت کی تشریح کر رہے ہیں آپ، کہ تمام دکھوں سے وہ شخص نجات پاتا ہے جو میری راہ میں اور میری رضا کی راہ میں جان بیچ دیتا ہے، اور جاں فشانی کے ساتھ اپنی اس حالت کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ خدا کا ہے، اور اپنے تمام وجود کو ایک ایسی چیز سمجھتا ہے جو طاعت خالق اور خدمت خلق کے لیے بنائی گئی ہے۔ پھر خدا کا پیار حاصل کرنے کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ خدا کا پیارا بندہ اپنی جان خدا کی راہ میں دیتا ہے اور اس کے عوض میں خدا کی مرضی خرید لیتا ہے۔ وہی لوگ ہیں جو خدا کی رحمت خاص کے مورد ہیں۔ پھر فرماتے ہیں خدا تعالیٰ سے وفاداری کے تعلق میں کہ ہر مومن کا یہی حال ہوتا ہے کہ اگر وہ اخلاص اور وفاداری سے اس کا ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کا ولی بنتا ہے، لیکن اگر ایمان کی عمارت بوسیدہ ہے تو پھر بے شک خطرہ ہوتا ہے۔ ہم کسی کے دل کا حال تو جانتے ہی نہیں، لیکن جب خالص خدا ہی کا ہو جاوے تو خدا تعالیٰ اس کی خاص حفاظت کرتا ہے، اگرچہ وہ سب کا خدا ہے، مگر جو اپنے آپ کو خاص کرتے ہیں ان پر خاص تجلی کرتا ہے۔ اور خدا کے لیے خاص ہونا یہی ہے کہ نفس بالکل چکنا چور ہو کر اس کا کوئی ریزہ باقی نہ رہ جائے۔ اس لیے میں بار بار اپنی جماعت کو کہتا ہوں کہ بیت پر ہرگز ناز نہ کرو، اگر دل پاک نہیں ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا کیا فائدہ دے گا، یعنی بیت کے لیے ہاتھ آگے بڑھانا کیا فائدہ دے گا، مگر جو سچا اقرار کرتا ہے اس کے بڑے بڑے گناہ بخشے جاتے ہیں اور اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ پھر چھٹی شرط یہ کہ اتباع رسم اور مطابعت ہوا و حوث سے باز آ جائے گا اور قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کرے گا، اور قال اللہ اور قال الرسول کو اپنے ہر یک راہ میں دستور العمل قرار دے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اس ضمن میں، اس سے پہلے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضرت عمر بن عوف بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری سنتوں میں سے کسی سنت کو اس طور پر زندہ کرے گا، قال الرسول کی بات ہو رہی ہے، اس طور پر زندہ کرے گا کہ لوگ اس پر عمل کرنے لگیں، تو سنت کے زندہ کرنے والے شخص کو بھی عمل کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس شخص نے کوئی بدعت ایجاد کی اور لوگوں نے اسے اپنا لیا تو اس شخص کو بھی ان پر عمل کرنے والوں کے گناہوں سے حصہ ملے گا اور ان بدعتی لوگوں کے گناہوں میں بھی کچھ کمی نہیں ہوگی۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ خدا کے محبوب بننے کے واسطے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی ایک راہ ہے اور کوئی دوسری راہ نہیں کہ تم کو خدا سے ملا دے۔ انسان کا مدعا صرف اس ایک واحد لا شریک خدا کی تلاش ہونا چاہیے، شرک اور بدعت سے اجتناب کرنا چاہیے، رسوم کا تابع اور ہوا و ہوس کا مطیع نہ بننا چاہیے۔ دیکھو، میں پھر کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی راہ کے سوا اور کسی طرح انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمارا صرف ایک ہی رسول ہے اور صرف ایک ہی قرآن شریف اس رسول پر نازل ہوا ہے جس کی تابعداری سے ہم خدا کو پا سکتے ہیں۔ آج کل فقراء کے نکالے ہوئے طریقے اور گدی نشینوں اور سجادہ نشینوں کی سیفیاں اور دعائیں اور درود اور وظائف، یہ سب انسان کو مستقیم راہ سے بھٹکانے کا آلہ ہیں۔
سو تم ان سے پرہیز کرو۔ ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کی مہر کو توڑنا چاہا، گویا اپنی الگ ایک شریعت بنا لی ہے۔ تم یاد رکھو کہ قرآن شریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی اور نماز، روزہ وغیرہ جو مسنون طریقے ہیں، ان کے سوا خدا کے فضل اور برکات کے دروازے کھولنے کی اور کوئی کنجی ہے ہی نہیں۔ بھلا بھولا ہوا ہے وہ جو ان راہوں کو چھوڑ کر کوئی نئی راہ نکالتا ہے۔ ناکام مرے گا وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمودہ کا تابع دار نہیں، بلکہ اور راہوں سے اسے تلاش کرتا ہے۔ پھر 7ویں شرط یہ ہے کہ تکبر اور نخوت کو بکلی چھوڑ دے گا اور فروتنی اور عاجزی اور خوش خلقی اور حلیمی اور مسکینی سے زندگی بسر کرے گا۔ تکبر کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ قیامت کے دن شرک کے بعد تکبر جیسی اور کوئی بلا نہیں۔ یہ ایک ایسی بلا ہے جو دونوں جہان میں انسان کو رسوا کرتی ہے۔ خدا تعالیٰ کا رحم ہر ایک موحد کا تدارک کرتا ہے، مگر متکبر کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا رحم جو بھی اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے، اس کو واحد سمجھنے والا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن تکبر کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ فرمایا کہ شیطان بھی موحد ہونے کا دم مارتا تھا، مگر چونکہ اس کے سر میں تکبر تھا اور آدم کو جو خدا تعالیٰ کی نظر میں پیارا تھا، جب اس نے توہین کی نظر سے دیکھا اور اس کی نکتہ چینی کی، اس لیے وہ مارا گیا اور توق لعنت اس کی گردن میں ڈالا گیا۔ سو پہلا گناہ جس سے ایک شخص ہمیشہ کے لیے ہلاک ہوا تکبر ہی تھا۔ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے کسی پہلو میں تکبر ہے یا ریا ہے یا خود پسندی ہے یا کسل ہے تو تم ایسی چیز نہیں ہو کہ قبول کے لائق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم صرف چند باتوں کو لے کر اپنے تئیں دھوکہ دو کہ جو کچھ ہم نے کرنا تھا کر لیا، بیعت کر لی، یہ کافی ہے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ تمہاری ہستی پر پورا انقلاب آوے، اور وہ تم سے ایک موت مانگتا ہے جس کے بعد وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ پھر مسکینوں کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا ہے تو مسکینوں کے دل کے پاس تلاش کرو۔ اسی لیے پیغمبروں نے مسکینی کا جامہ ہی پہن لیا تھا۔ اسی طرح چاہیے کہ بڑی قوم کے لوگ چھوٹی قوم کو ہنسی نہ کریں اور نہ کوئی یہ کہے کہ میرا خاندان بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے پاس جو آؤ گے تو یہ سوال نہ کروں گا کہ تمہاری قوم کیا ہے، بلکہ سوال یہ ہوگا کہ تمہارا عمل کیا ہے۔ اسی طرح پیغمبر خدا نے فرمایا ہے اپنی بیٹی سے کہ اے فاطمہ، خدا تعالیٰ ذات کو نہیں پوچھے گا، اگر تم کوئی برا کام کرو گی تو خدا تعالیٰ تم سے اس واسطے درگزر نہ کرے گا کہ تم رسول کی بیٹی ہو، بس چاہیے کہ تم ہر وقت اپنا کام دیکھ کر کیا کرو۔ پھر 8ویں شرط یہ ہے کہ دین اور دین کی عزت اور ہمدردی اسلام کو اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی عزت اور اپنی اولاد اور اپنے ہر یک عزیز سے زیادہ تر عزیز سمجھے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدیہ مانگتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارا اسی راہ میں مرنا۔ یہی موت ہے جس پر اسلام کی زندگی ہے، مسلمانوں کی زندگی اور زندہ خدا کی تجلی موقوف ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کا دوسرے لفظوں میں اسلام نام ہے۔ اسی اسلام کا زندہ کرنا خدا تعالیٰ اب چاہتا ہے، اور ضرور تھا کہ وہ اس مہم عظیم کے روح برا کرنے کے لیے ایک عظیم الشان کارخانہ جو ہر ایک پہلو سے مؤثر ہو اپنی طرف سے قائم کرتا۔ سو اس حکیم و قدیر نے اس عاجز کو اصلاح خلائق کے لیے بھیج کر ایسا ہی کیا ہے۔ بس آپ کا مقصد دنیا کی اصلاح کرنا ہے، اور ہم جو ماننے والے ہیں ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر 9ویں شرط یہ ہے کہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا، اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خدا داد طاقتوں اور نعمتوں سے
بنی نوع کو فائدہ پہنچائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ خدا کو بہت پسند کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق سے ہمدردی کی جاوے۔ اگر وہ بدی کو پسند کرتا تو بدی کی تاکید کرتا، مگر اللہ تعالیٰ کی شان اس سے پاک ہے، سبحانہ تعالیٰ شانہ۔ بس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو، یاد رکھو کہ تم ہر شخص سے، خواہ وہ کسی مذہب کا ہو، ہمدردی کرو، تمیز ہر ایک سے نیکی کرو، کیونکہ یہی قرآن شریف کی تعلیم ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ اسیر اور قیدی جو آتے تھے اکثر کفار ہی ہوتے تھے۔ اسلام کی ہمدردی کی انتہا کیا ہے؟ میری رائے میں کامل اخلاقی تعلیم بجز اسلام کے اور کسی کو نصیب ہے ہی نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں مجھے بہت ہی رنج ہوتا ہے جب میں آئے دن یہ دیکھتا اور سنتا ہوں کہ کسی سے یہ سرزد ہوا اور کسی سے وہ۔ میری طبیعت ان باتوں سے خوش نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں میں جماعت کو بھی بچہ سمجھتا ہوں، جو 2 قدم اٹھتا ہے تو 4 قدم گرتا ہے، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس جماعت کو کامل کر دے گا۔ اس لیے تم بھی کوشش، تدبیر، مجاہدہ اور دعاؤں میں لگے رہو کہ خدا تعالیٰ اپنا فضل کرے، کیونکہ اس کے فضل کے بغیر کچھ بنتا ہی نہیں۔ جب اس کا فضل ہوتا ہے تو وہ ساری راہیں کھول دیتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اس کے بندوں پر رحم کرو اور ان پر زبان یا ہاتھ یا کسی تدبیر سے ظلم نہ کرو، اور کسی پر تکبر نہ کرو، گو اپنا ماتحت ہو، دیتا ہو، غریب اور نیک جاؤ، بڑے ہو کر چھوٹوں پر رحم کرو، نہ ان کی تحقیر، اور عالم ہو کر نادانوں کو نصیحت کرو، نہ خود نمائی سے ان کی تذلیل، اور امیر ہو کر غریبوں کی خدمت کرو، نہ خود پسندی سے ان پر تکبر، ہلاکت کی راہوں سے ڈرو۔ پھر 10ویں شرط یہ ہے کہ اس عاجز سے عقد اخوت محض للہ با اقرار طاعت در معروف باندھ کر اس پر تا وقت مرگ قائم رہے گا، اور اس عقد اخوت میں ایسا اعلیٰ درجے کا ہوگا کہ اس کی نظیر دنیاوی رشتوں اور تعلقوں اور تمام خادمانہ حالتوں میں پائی نہ جاتی ہوں گی۔ فرماتے ہیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ نبی ان باتوں کے لیے حکم دیتا ہے جو خلاف عقل نہیں ہے، آن وسلم کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، اور ان باتوں سے منع کرتا ہے جن سے عقل بھی منع کرتی ہے، اور پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ناپاک کو حرام ٹھہراتا ہے، اور قوموں کے سر پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جس کے نیچے وہ دبی ہوئی تھی، اور ان گردنوں کے توقوں سے وہ رہائی بخشتا ہے جن کی وجہ سے گردنیں سیدھی نہیں ہو سکتی تھیں۔ بس جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے اور اپنی شمولیت کے ساتھ اس کی قوت دیں گے اور اس کی مدد کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے جو اس کے ساتھ اتارا گیا، وہ دنیا اور آخرت کی مشکلات سے نجات پائیں گے۔ یعنی یہ شرعی احکامات ہیں اور یہی معروف احکام ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک انسان کی دنیاوی توقوں سے نجات بھی اسی میں ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اب میری طرف دوڑو کہ وقت ہے کہ جو شخص اس وقت میری طرف دوڑتا ہے میں اس کو اس سے تشبیہ دیتا ہوں کہ جو عین طوفان کے وقت جہاز پر بیٹھ گیا، لیکن جو شخص مجھے نہیں مانتا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ طوفان میں اپنے تئیں ڈال رہا ہے اور کوئی بچنے کا سامان اس کے پاس نہیں۔ سچا شفیع میں ہوں جو اس بزرگ شفیع کا سایہ ہوں، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوں، اور اس کا ذل جس کو اس زمانے کے اندھوں نے قبول نہ کیا اور اس کی بہت ہی تحقیر کی، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ فرماتے ہیں اور تم، اب ہمیں نصیحت کرتے ہوئے آخر میں بیان ہے، اور تم اے میرے عزیزو، میرے پیارو، میرے درخت وجود کی سرسبز شاخوں
جو خدا تعالیٰ کی رحمت سے جو تم پر ہے میرے سلسلہ بیت میں داخل ہو اور اپنی زندگی، اپنا آرام، اپنا مال اس راہ میں فدا کر رہے ہو۔ پھر فرماتے ہیں اس بارے میں کہ کون عزیز ہیں؟ فرمایا کہ میرا دوست کون ہے اور میرا عزیز کون ہے؟ وہی جو مجھے پہچانتا ہے۔ مجھے کون پہچانتا ہے؟ صرف وہی جو مجھ پر یقین رکھتا ہے کہ میں بھیجا گیا ہوں اور مجھے اس طرح قبول کرتا ہے جس طرح وہ لوگ قبول کیے جاتے ہیں جو بھیجے گئے ہوں۔ دنیا مجھے قبول نہیں کر سکتی کیونکہ میں دنیا میں سے نہیں ہوں، مگر جن کی فطرت کو اس عالم کا حصہ دیا گیا ہے، اس عالم کا حصہ دیا گیا ہے، وہ مجھے قبول کرتے ہیں اور کریں گے۔ جو مجھے چھوڑتا ہے وہ اس کو چھوڑتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اور جو مجھ سے پیوند کرتا ہے وہ اس سے کرتا ہے جس کی طرف سے میں آیا ہوں۔ میرے ہاتھ میں ایک چراغ ہے، جو شخص میرے پاس آتا ہے ضرور وہ اس روشنی سے حصہ لے گا، مگر جو شخص وہم اور بدگمانی سے دور بھاگتا ہے وہ ظلمت میں ڈال دیا جائے گا۔ اس زمانے کا حسن حسین میں ہوں، مضبوط قلعہ میں ہوں، حفاظت میں رکھنے والا قلعہ میں ہوں۔ جو مجھ میں داخل ہوتا ہے وہ چوروں اور قزاقوں اور درندوں سے اپنی جان بچائے گا، مگر جو شخص میری دیواروں سے دور رہنا چاہتا ہے ہر طرف سے اس کو موت درپیش ہے اور اس کی لاش بھی سلامت نہیں رہے گی۔ مجھ میں کون داخل ہوتا ہے؟ وہی جو بدی کو چھوڑتا ہے اور نیکی کو اختیار کرتا ہے اور کجی کو چھوڑتا ہے اور راستی پر قدم مارتا ہے اور شیطان کی غلامی سے آزاد ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کا ایک بندہ مطیع بن جاتا ہے۔ ہر ایک جو ایسا کرتا ہے وہ مجھ میں ہے اور میں اس میں ہوں، مگر ایسا کرنے پر فقط وہی قادر ہوتا ہے جس کو خدا تعالیٰ نفس مزکی کے سائے میں ڈال دیتا ہے۔ تب وہ اس کے نفس کی دوزخ کے اندر اپنا پیر رکھ دیتا ہے تو وہ ایسا ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ گویا اس میں کبھی آگ نہیں تھی۔ ایک پاک انسان جب بنتا ہے، جب اس میں نفس کی دوزخ میں جب پاؤں رکھتا ہے، انسان کو نفس اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، اپنے نفس کو، تو پھر جتنے بھی نفس کی آگ تھی وہ اس کی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ فرمایا جیسے کہ اس میں کوئی آگ تھی نہیں، تب وہ ترقی پر ترقی کرتا ہے اور یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی روح اس میں سکونت کرتی ہے اور ایک تجلی خاص کے ساتھ رب العالمین کا استوا اس کے دل پر ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل پر اپنا عرش قائم کرتا ہے۔ تب پرانی انسانیت اس کی جل کر ایک نئی اور پاک انسانیت اس کو عطا کی جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ بھی ایک نیا خدا ہو کر نئے اور خاص طور پر اس سے تعلق پکڑتا ہے، اور بہشتی زندگی کا تمام پاک سامان اسی عالم میں اس کو مل جاتا ہے۔ بس یہ وہ تعلیم اور خواہشات ہیں جس پر چلنے اور پورا کرنے کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہم سے توقع کی ہے۔ حقیقی بیت کنندہ کا یہ معیار مقرر کیا ہے۔ بس آج کے دن ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ان شرائط پر اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں اور غلطیوں کو معاف فرمائے، انہیں دور فرمائے، اور ہمیں اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی نیکیاں ہمارے اندر ہیں تو ان کے معیار پہلے سے بلند ہوتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بلند کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کے مقصد کو پورا کرنے والے بن سکیں۔ آج میں نے احتیاطاً رکھ لیے تھے کچھ نوٹس پاکستان کے حوالے سے۔ پاکستان میں بھی 23 مارچ کو یوم پاکستان منایا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے بھی پاکستانی احمدیوں کو میں کہوں گا کہ دعا کریں کہ جس دور سے آج کل ملک گزر رہا ہے وہ انتہائی خطرناک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو بچائے، احمدیوں کی خاطر ہی اس کو بچائے، کیونکہ احمدیوں نے اس ملک کو بچانے کی خاطر بہت دعائیں کی ہیں، لیکن پھر بھی یہی کہا جاتا ہے۔ اس لیے چند اقتباسات بھی میں، چند حقائق بھی میں پیش کروں گا کہ احمدی کس حد تک اس ملک کے بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ دور جدید ایک اخبار تھا، اس نے 1923 میں لکھا
چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے متعلق کہ پنجاب کونسل کے تمام مسلمانوں نے جو یقیناً مسلمانان پنجاب کے نمائندے کہلانے کا جائز حق رکھتے ہیں، جبکہ یہ ضرورت محسوس کی کہ پنجاب کی طرف سے ایک مستند نمائندہ انگلستان بھیجا جانا چاہیے، تو عالی جناب چودھری ظفر اللہ خان صاحب ہی کی ذات ستودہ صفات تھی جس پر ان کی نظر انتخاب پڑی۔ چنانچہ چودھری صاحب اپنا روپیہ صرف کر کے اور اس خوبی اور عمدگی سے حکومت برطانیہ اور سیاسین انگلستان کے روبرو یہ مسائل پیش کیے جس کے مدعا نہ صرف مسلمانان پنجاب ہوئے بلکہ حکومت بھی کافی حد تک متاثر ہوئی۔ یہ وہ واقعات ہیں اور وہ روشن حقائق ہیں جن سے کم از کم اخباری دنیا کا کوئی شخص کسی وقت پہ انکار نہیں کر سکتا۔ پھر ممتاز ادبی شخصیات میں سے مولانا محمد علی جوہر صاحب ہیں۔ اپنے اخبار ہمدرد مورخہ 26 ستمبر 1927 میں لکھتے ہیں کہ ناشکری ہوگی کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اور ان کی اس منظم جماعت کا ذکر ان سطور میں نہ کریں جنہوں نے اپنے تمام تر توجہات بلا اختلاف عقیدہ تمام مسلمانوں کی بہبودی کے لیے وقف کر دی ہیں، اور وہ وقت دور نہیں جبکہ اسلام کے اس منظم فرقے کا طرز عمل سواد اعظم اسلام کے لیے بالعموم اور ان اشخاص کے لیے بالخصوص جو بسم اللہ کے گنبدوں میں بیٹھ کر خدمت اسلام کے بلند بانگ اور در باطن ہیش دعوی کے خوگر ہیں مشعل راہ ثابت ہوگا۔ یعنی مولانا محمد علی جوہر صاحب بھی نہ صرف جماعت احمدیہ کی کوششوں کو سراہ رہے ہیں بلکہ مسلمان فرقہ میں شمار کر رہے ہیں جماعت احمدیہ کو، جبکہ آج کل تاریخ پاکستان میں سے احمدیوں کا نام نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور نہ تاریخی لحاظ سے بھی، اور مسلمان تو ویسے ہی آئینی لحاظ سے تسلیم نہیں کرتے وہ لوگ۔ پھر اسی طرح ایک بزرگ ادیب خواجہ حسن نظامی نے لکھا گول میز کانفرنس کے بارے میں کہ گول میز کانفرنس میں ہر ہندو اور مسلمان اور ہر انگریز نے جو چودھری ظفر اللہ خان کی لیاقت کو مانا اور کہا کہ انگریز نے چودھری ظفر اللہ خان کی لیاقت کو مانا اور کہا کہ مسلمانوں میں اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو فضول اور بیکار بات زبان سے نہیں نکالتا اور نئے زمانے کی پالیٹکس پیچیدہ کو اچھی طرح سمجھتا ہے تو وہ چودھری ظفر اللہ خان ہے۔ یہ اخبار منادی 24 اکتوبر 1934 بحوالہ ترقی پاکستان جماعت احمدیہ۔ پھر ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی صاحب لکھتے ہیں کہ گول میز کانفرنس کے مسلمان مندوبین میں سے سب سے زیادہ کامیاب آغا خان اور چودھری ظفر اللہ خان ثابت ہوئے۔ یہ بھی ایک کتاب ہے اقبال کے آخری 2 سال، اور یہ بھی ناشر اقبال اکیڈمی پاکستان ہے۔ پھر حضرت قائد اعظم نے خود سیاست میں واپس آنے کے بارے میں، ہندوستان واپس جانے کے بارے میں فرمایا کہ مجھے اب ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں ہندوستان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جب یہ واپس چلے گئے تھے ہندوستان چھوڑ کے، ہندوستان آ گئے تھے، نہ ہندو ذہنیت میں کوئی خوشگوار تبدیلی کر سکتا ہوں، نہ مسلمانوں کی آنکھیں کھول سکتا ہوں۔ آخر میں نے لنڈن ہی میں بود و باش کا فیصلہ کر لیا۔ یہ رئیس جعفری صاحب کتاب میں یہ درج ہے۔ تو اس وقت جماعت احمدیہ نے ان کو واپس لانے کی کوشش کی۔ اس خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مسجد لنڈن مولانا عبدالرحیم درد صاحب کو بھیجا کہ قائد اعظم پر زور ڈالیں کہ وہ واپس آئیں اور مسلمانوں کو رہنمائی کریں تاکہ ان کے حق ادا ہو سکیں۔ آخر قائد اعظم ہندوستان واپس گئے اور مسلمانوں کی خدمت پر کمر بستہ ہونے کی حامی بھر لی، اور بے ساختہ انہوں نے یہ کہا کہ the eloquent persuasion of the امام left me no escape، یعنی امام مسجد لنڈن کی جو فصیح و بلیغ اور اعلیٰ میرا تلقین اور ترغیب تھی، اس نے میرے لیے کوئی فرار کی رستہ نہیں چھوڑا۔
پھر مشہور صحافی جناب محمد شفیع جو میم شین کے نام سے مشہور ہیں، لکھتے ہیں کہ یہ مسٹر لیاقت علی خان اور مولانا عبدالرحیم درد امام لنڈن ہی تھے جنہوں نے مسٹر محمد علی جناح کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنا ارادہ بدلیں اور وطن واپس آ کر قومی سیاست میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس کے نتیجے میں مسٹر جناح 1934 میں ہندوستان واپس آ گئے اور مرکزی اسمبلی کے انتخاب میں بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ پاکستان ٹائمز میں یہ درج حوالہ 1981 11 ستمبر میں۔ پھر جو اشد مخالفین تھے انہوں نے بھی ایک اعتراف کیا۔ چنانچہ مجلس احرار نے مسلم لیگ اور مرزائیوں کی آنکھ مچولی پر مختصر تبصرہ کے عنوان سے ایک کتابچہ 1946 میں شائع کیا، جس میں صاف طور پر لکھا کہ مسٹر جناح نے کوئٹہ میں تقریر کی اور مرزا محمود کی پالیسی مسلم لیگ کی حمایت کرنے کی کا جو تھا اس کو سراہا۔ اس کے بعد جب سینٹرل وسطی کے الیکشن شروع ہوئے تو تمام مرزائیوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دیے۔ مشہور اہل حدیث عالم مولوی میر ابراہیم سیالکوٹی اپنی کتاب پیغام ہدایت و تائید پاکستان اور مسلم لیگ میں لکھتے ہیں کہ احمدیوں کا اسلامی جھنڈے کے نیچے آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، یعنی ان کے نزدیک احمدی مسلمان بھی ہیں اور پاکستان کے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ پھر باؤنڈری کمیشن کے سامنے جو چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی خدمات ہیں، ان کو حمید نظامی صاحب نوائے وقت کے بانی تھے، بڑی مدت بڑے الفاظ میں لکھتے ہیں۔ نوائے وقت آج کل تو جماعت کے خلاف بہت کچھ لکھتا رہتا ہے، ان کی پالیسی بدل گئی ہے کیونکہ دنیاوی فائدہ زیادہ دیکھنے لگے ہیں یہ لوگ۔ لیکن بہرحال جناب حمید نظامی صاحب جو اس کے بانی تھے وہ لکھتے ہیں کہ حد بندی کمیشن کا اجلاس ختم ہوا، کوئی 4 دن سر محمد ظفر اللہ خان صاحب نے مسلمانوں کی طرف سے نہایت مدلل، نہایت فاضلانہ اور نہایت معقول بحث کی۔ کامیابی بخشنا خدا کے ہاتھ میں ہے، مگر جس خوبی اور قابلیت کے ساتھ سر محمد ظفر اللہ خان صاحب نے مسلمانوں کا کیس پیش کیا، اس سے مسلمانوں کو اتنا اطمینان ضرور ہو گیا کہ ان کی طرف سے حق و انصاف کی بات نہایت مناسب اور آسان طریقے سے ارباب اختیار تک پہنچا دی گئی ہے۔ سر ظفر اللہ خان صاحب کو کیس کی تیاری کے لیے بہت کم وقت ملا، مگر اپنے خلوص اور قابلیت کے باعث انہوں نے اپنا فرض بڑی خوبی کے ساتھ ادا کیا۔ ہمیں یقین ہے کہ پنجاب کے سارے مسلمان بلا لحاظ عقیدہ ان کے اس کام کے معترف اور شکر گزار ہوں گے۔ پھر جو 53 کے فسادات ہوئے ہیں، اس تحقیقاتی عدالت میں جو جماعت کے معاملہ پیش ہوا، جسٹس منیر بھی جج تھے، جسٹس لکھتے ہیں کہ احمدیوں کے خلاف معاندانہ اور بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں کہ باؤنڈری کمیشن کے فیصلے میں ضلع گرداسپور اس لیے ہندوستان میں شامل کر دیا گیا کہ احمدیوں نے ایک خاص رویہ اختیار کیا اور چودھری ظفر اللہ خان نے، جنہیں قائد اعظم نے اس کمیشن کے سامنے مسلم لیگ کا کیس پیش کرنے پر مامور کیا تھا، خاص قسم کے دلائل پیش کیے۔ لیکن عدالت حاضہ کا صدر یعنی یہ جسٹس منیر جو اس کمیشن کا ممبر تھا اس وقت باؤنڈری کمیشن میں، یا چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے ساتھ اس کو ممبر تھا، اس بہادرانہ جد و جہد پر تشکر و امتنان کا اظہار کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے جو چودھری ظفر اللہ خان نے گرداسپور کے معاملے میں کی تھی۔ یہ حقیقت باؤنڈری کمیشن کے حکام کے کاغذات میں ظاہر و باہر ہے، اور جس شخص کو اس مسئلے سے دلچسپی ہو وہ شوق سے اس ریکارڈ کا معائنہ کر سکتا ہے۔ چودھری ظفر اللہ خان نے مسلمانوں کے لیے نہایت بے غرضانہ خدمات انجام دیں۔ ان کے باوجود بعض جماعتوں نے عدالتی تحقیقات میں ان کا ذکر جس انداز میں کیا ہے وہ شرمناک ناشکرپن کا ثبوت ہے، اور یہ شرمناک ناشکرپن اب بڑھتے چلا جا رہا ہے اکثر سیاسی جماعتوں میں، اور پھر جو ملک کی حالت ہے وہ بھی ظاہر و باہر ہے۔ اس لیے آج کے اس حوالے سے، اس دن کے حوالے سے پاکستانی اپنے ملک پاکستان کے لیے بہت دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ اس کو اس تباہی سے بچائے جس کی طرف یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. نظریں اٹھا کے اپنی دیکھو ذرا خدا را کہ چاند اور سورج کرتے ہیں کیا اشارہ. جس کے تھے منتظر وہ شاہکار آ گیا ہے. وہ گلزار رش کے گلزار آ گیا ہے. جس کے تھے منتظر وہ شاہکار آ گیا ہے. وہ گلزار رش کے گلزار آ گیا ہے. دین محمدی کا غم خوار آ گیا ہے.